تقریباً ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں اس میں سے اراؤنڈ 40% اوور ایکٹیو بلیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں, اراؤنڈ 40 to 50% اسٹریس انکانٹیننس کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ہم اس کا باقاعدہ ٹیسٹ کرتے ہیں. اس وقت شالامار ہاسپٹل میں ہمارے پاس یورو ڈائنامک مشین فل فلیج اویلیبل ہے, جو آغا خان یونیورسٹی کے علاوہ صرف شالامار ہاسپٹل میں اویلیبل ہے. سو جس طرح آپ دماغ کی ای ایم جی کرتے ہیں, جس طرح آپ دل کی ای سی جی کرتے ہیں, اس طرح آپ بلیڈر کی سی ایم جی کرتے ہیں, اور بلیڈر کا پورا بیہیویئر اسٹڈی کرتے ہیں. ہم ایک آرٹیفیشل سچویشن کریٹ کرتے ہیں جس میں ہم پیشنٹ کا مثانہ نارمل سے لائن سے بھرتے ہیں, نمکین پانی ہوتا ہے اور اس سے بھرتے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ کو کتنی جگہ پہ جا کے حاجت محسوس ہو رہی ہے. آیا وہ نارمل حاجت کے حساب سے یہ جس پہ ایک نارمل بندے کو ہونی چاہیے, یا کہ اس کو جلدی محسوس ہو رہی ہے. اور جس وقت اس کے بلیڈر کو کوائٹ رہنا چاہیے, بلا ضرورت کانٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے, مثلا ایسی سوشل جگہ پہ وہ ہے کہ وہاں پہ وہ یورین نہیں کر سکتا, تو اس کے بلیڈر کو وہاں کوائٹ رہنا چاہیے. تو آیا وہ بلیڈر واقعی کوائٹ رہتا ہے, یا یہ کہ بلیڈر اوور ایکٹیو ہے, وہ ضرورت سے زیادہ کانٹریکٹ کر رہا ہے, اس لیے مریض کو حاجت زیادہ محسوس ہو رہی ہے. تو یہ آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں ان ٹیسٹ کے بعد. اور یہ ٹیسٹ ہمارے پاس اس وقت پنجاب پورے میں اپنی فل فلیج فارم میں صرف شالامار ہاسپٹل میں موجود ہے, اور ہم اس کو باقاعدہ طور پہ پچھلے 1 سال سے لے کر چل رہے ہیں. اور ٹوائس اے ویک کلینک کر رہے ہیں یورو گائنیکالوجی کا, جس میں ہمارے پاس اب سگنیفیکنٹ پیشنٹس کا لوڈ آتا ہے. اس طرح کے پیشنٹس بھی آتے ہیں کہ جن کے انٹرنیشنل بیسڈ ریلیٹیوز ہیں, اور انہوں نے اپنے مطلب کسی کے بیٹا ہے باہر امریکہ میں پڑھ رہا ہے, اس نے اپنے بیٹے سے بات کی تو اس نے کہا کہ جی میں نے اماں ٹریس کیا ہے, ایک یورو گائنیکالوجسٹ ہیں وہ فلاں جگہ بیٹھتی ہیں. آج کل تو چونکہ یہ بڑا پلس ہو گیا ہے کہ آپ گوگل کرتے ہیں تو آپ کو پتا چل جاتا ہے آپ کے ویسینٹی کے اندر کون سے اس وقت کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں. اٹ ریئلی ہیلپس. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ان پیشنٹس کو ان ایڈریس چھوڑ دیا جائے, کیا کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو سکتی ہیں؟ کمپلیکیشنز یہاں تک ڈیولپ ہو سکتی ہیں کہ کئی دفعہ پیشنٹس آتے ہیں ان بچوں کے ساتھ آتے ہیں جن بچوں کی پیدائش کے دوران فسٹولا ہوا تھا. مطلب میرے پاس ہم نے یہاں پہ کافی فری فسٹولا کیمپس کیے ہیں. شالامار ہاسپٹل میں ہم اب تک 4 فری فسٹولا کیمپس کر چکے ہیں, جس میں ہم ٹوٹلی فری آف کاسٹ پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ پرووائڈ کرتے ہیں. سرجری ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہوتی ہے, اور اس میں آپ بلیو کریں گے کہ میرے پاس ایسی خواتین آئی ہیں جس کا 32 سال کا بیٹا اپنی ماں کو لے کے آیا ہے, جس کا پخانہ تب سے لیک کر ہے جب وہ بیٹا پیدا ہوا تھا. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس عورت کی زندگی کس طرح کی گزری ہوتی ہے. کوالٹی آف لائف از بالکل, آپ کسی کے قریب بیٹھ نہیں سکتے. ایون اگر آپ کا پیشاب بھی ہر وقت لیک ہو رہا ہے تو آپ کسی کے وہ پیشنٹس سوشلی آئسولیٹڈ ہوتے ہیں, وہ میل نرشڈ ہوتے ہیں, ڈیورسز ہو چکی ہوتی ہیں, سیکشل لائف ان کی بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے, فیملی میں کہیں بھی ان کو کوئی ایڈجسٹ نہیں کر رہا ہوتا. ایک 32 سال یا 33 سال سے یہ پرابلم چل رہا ہے, وہ لیڈی ٹریٹ نہیں ہوئی تو پرابلم کہاں ہے؟ کیا اپریہنشن تھی اس کے لیول پہ, یا اس کی اویئرنیس نہیں تھی, یا پھر ڈاکٹرز کے لیول پہ نیگلیجنس تھی؟ اویئرنیس کا میجر ایشو ہے. میجر ایشو اویئرنیس کا ہے. مثلا میرے پاس اس طرح کا پیشنٹ, میں کوئٹہ میں تھی تو ایک اس طرح کا پیشنٹ بھی آیا جو ایک 16 سال کی بچی تھی, جس نے اتنا دور سی ایم ایچ کوئٹہ سے یعنی اس کی ڈلیوری ہوئی کہ وہاں پہ اس کا جو ہے اس نے کانجوائنٹ ٹوینز گھر پہ ڈلیور کیے. کانجوائنٹ ٹوینز وہ ہوتے ہیں جو 2 ٹوینز آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ 16 سال کی بچی کا تو جسم ابھی خود پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. اس بچی نے وہ کانجوائنٹ ٹوینز گھر پہ ڈلیور کیے, اور اس کے بعد اس کا مثانہ پورا باہر لٹک رہا تھا, دونوں پیشاب کی نالیاں بھی باہر نظر آ رہی تھیں, اور ایک ہسپتال میں کھول کے اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی جا چکی تھی جو ناکام ہوئی تھی. اور اس کے بعد سیکنڈ ٹائم جب وہ ہمارے پاس آئی تو ہم نے اس وقت اس کا جب ریپیئر کیا تو اس کا ہسبینڈ اس کو چھوڑ کے چلا گیا, اور 3 دن تک ہمارے پاس اس کی میڈیسن لانے کے لیے کوئی نہیں تھا, اس کی کوئی بھی چیز لانے کے لیے کوئی نہیں تھا. تو ہم نے اس کو, میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک دن, ہم لوگ 3 دن ہو چکے تھے اس پیشنٹ کے, تو ہم چلتن مارکیٹ کے باہر سے گزر رہے تھے, تو میں نے بیگ سے آئیڈینٹیفائی کیا, میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ اس کا ہسبینڈ ہے. ہم نے اس کو جا کے پکڑا, ہم نے کہا تمہاری بیوی 3 دن سے داخل ہے, اور اس کا تو اس وقت اس پیشنٹ کا بل بنا تھا تقریباً 30,000 روپیز, میڈیسنز اینڈ ایوری تھنگ انکلوسیو. تو اس نے کہا کہ میں 30,000 میں نئی بیوی لے آؤں گا, مجھے 30,000 اس کے اوپر کیوں خرچنے کی ضرورت ہے. سو آپ اس میں دیکھیں کہ یہ خالی اویئرنیس نہیں, اٹ از آلسو بیکاز فیمیلز ان پاور نہیں ہے, وہ فائنینشیل ارننگ پوزیشن میں نہیں ہے, وہ اپنے فائنینسز خود نہیں اسپیئر کر سکتی اپنی ہیلتھ کے لیے. جس بندے نے ان کے اوپر خرچا کرنا ہے اس کی پرائرٹی ہو سکتا ہے وہ وائف ہو ہی نہ, کہ اس نے اس کے اوپر اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے. بالکل صحیح. تو یہ سیڈ یہ آپ کا سوشل ایک سٹگما ہے جس میں لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کو چھوڑ دینا. ڈاکٹرز کا کتنا کنٹریبیوشن ہوتا ہے اتنے کرونک کیسز میں؟ وہ کہتے ہیں نا گرتے ہیں شاہ سوار یہ میدان جنگ میں, وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے. تو وہ ہوتے ہیں, لیکن عام طور پر ڈاکٹرز جلدی ہیلپ سیک کر لیتے ہیں. اور جب ہم نے یہ فری فسٹولا کیمپ میں ہم نے جب کیے تھے تو ہمارے پاس پیشنٹس وہ بھی آئے تھے جو ڈاکٹرز نے ہمارے پاس ریفر کیے تھے,
اور مین وجہ ان فسٹولا کیمپس کے کامیاب ہونے کی یہ تھی کہ ہم نے انونیمٹی کمپلیٹلی مینٹین کی تھی. ہم نے بالکل اس کو ڈسکلوز نہیں کیا تھا کہ کس ڈاکٹر کے ہاتھ سے یہ کمپلیکیشن ہوئی ہے, کیونکہ یہ کمپلیکیشن میرے ہاتھ سے بھی ہو سکتی ہے, یہ کسی کے ہاتھ سے بھی ہو سکتی ہے. آبجیکٹو ٹریٹ کرنا ہے. سو بیسیکلی آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اس پیشنٹ کو ٹریٹ کرنا ہے. سو اس سے ہمارا ریفرل بھی بہتر ہوا, کیونکہ جب آپ ان ڈاکٹرس کو بھی جب یہ کانفیڈنس ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ وہی ڈاکٹر بار بار کمپلیکیشن کر رہا ہے, لیکن وہ 4 اور لوگوں میں بھی ذکر کرتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, اگر آپ کا یہ پیشنٹ کو یہ کمپلیکیشن ہوئی ہے تو آپ فلان جگہ بھیج سکتے ہیں, اور وہاں پہ وہ آپ کو بلیم گیم نہیں شروع کریں گے, آپ کے مریض کو جینوئنلی ہیلپ آؤٹ کریں گے.